بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مشکات النبوہ کے 8ویں حلقے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری گفتگو سنت نبوی کی بابت جاری ہے۔ سابقہ حلقے میں ہم نے طلب حدیث کے لیے سفر کی بابت کچھ باتیں ذکر کی تھیں، اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اسلام کی وسعت کے پیش نظر بلاد اسلامیہ میں حدیث نبوی منتشر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے علماء کو زیادہ سے زیادہ سفر کرنا پڑا، اور اسی ضمن میں سفر کے تعلق سے کچھ قصے بھی میں نے ذکر کیے تھے۔ محترم ناظرین، علم اسناد اس امت کا امتیاز اور باعث فخر علم ہے۔ اس علم کی معرفت اس امت سے پہلے کسی کو حاصل نہ تھی۔ علم اسناد کہتے ہیں رجال کی اس کڑی کو جس کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تک پہنچا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کسی حدیث کو اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے شیخ اپنے استاذ سے، اور ان کے استاذ اپنے شیخ سے جو کہ صحابی ہیں، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ رجال کی اس سلسلے کو سند کہا جاتا ہے، اور علماء حدیث اس کے ذریعہ صحیح اور ضعیف کی پہچان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث، یہ ان کا یہ قول صحیح مسلم شریف میں ہے، یعنی یہ علم دین ہے، جس شخص سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، یعنی اسناد دین میں سے ہے۔ اگر اسناد پر زور نہ دیا جاتا تو جو شخص، کوئی بھی شخص کچھ بھی کہتا اور وہ اسے کہہ لے جاتا اور لوگ اسے سنتے، اور اس طرح سے یہ ایک طرح سے حق کی رسائی کے باب میں ایک بہت بڑا روڑا ہوتا۔ عبید اللہ بن عمرو کہتے ہیں زید بن ابی انیسہ نے کہا کہ میرے بھائی سے حدیث مت لو۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ ان کا بھائی جھوٹا تھا، اس لیے انہوں نے ان سے منع کیا تھا۔ ناظرین کرام، اسلاف کی شدت ورع اور ان کی امانت کو دیکھیے کہ وہ کس طرح حدیث کی روایت میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے، اور وہ کس قدر امین تھے، اور انہوں نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کی۔ حافظ ابو سعد السمعانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ضرور نقل کیا جائے، اور ان کی صحت کا مدار صحیح سند ہے، اور صحیح سند کی یا سند کی صحت صرف اور صرف ثقہ اور عادل روات کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ محترم ناظرین، علماء حدیث اسناد عالی حاصل کرنے کے لیے بھی مختلف شہروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ اسناد عالی کہتے ہیں اس سند کو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے رجال کی کڑی کم سے کم ہو۔ چنانچہ سند میں جتنے رجال کم ہوں گے اس حدیث کی قبولیت کا امکان اتنا ہی قوی ہوگا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں كنت ارحل الى الرجل مسيرة ايام فاتفقد صلاته فان اجده يحسنها ويقيمها اقمت عليه وكتبت عنه وان اجده يضيعها رحلت عنه وقلت هذا لغير الصلاة اضيع، رواه الامام ابو داود۔ یعنی کسی راوی کے پاس کئی دن کے سفر کی مسافت طے کر کے میں وہاں پہنچتا تھا، چنانچہ اس شخص کے پاس میں جب پہنچتا تو اس کی صلاۃ کا، نماز کا بغور جائزہ لیتا۔ اگر وہ نماز کو صحیح انداز میں وقت پر ادا کرتا تو میں وہاں قیام کرتا اور اس سے حدیثیں لیتا، اور اگر وہ شخص نماز کو ضائع کرنے والا ہوتا تو وہاں سے کوچ کر جاتا، اور یہ کہتا کہ جو شخص نماز کو ضائع کر سکتا ہے تو دوسری چیزوں کو بدرجہ اولا ضائع کرنے والا ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا سفیہ اور کم عقل شخص جس کی حماقت معروف ہو، اور ایسا نفس پرست شخص جو نفس پرستی کی جانب لوگوں کو بلاتا ہو، اور ایسا جھوٹا شخص
جو لوگوں سے بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہو، گرچہ حدیث نبوی میں ایسے شخص نے جھوٹ نہیں بولا ہو، ایسے لوگوں سے علم حدیث حاصل نہ کیا کرو۔ خواتین و حضرات، اسناد کے تئیں علماء حدیث کی شدت عنایت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے علم الجرح والتعدیل جیسے علم کو فروغ دیا تاکہ سنت نبوی کے روات کا پتہ لگایا جا سکے کہ ان روات میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، نیز ان میں سے عدالت و ضبط میں کس کا کیا مقام ہے۔ محترم ناظرین، علم الجرح والتعدیل پرخطر علم ہے۔ اس میدان میں سچے اور راسخ العلم علماء ہی گھستے ہیں، لہذا جو شخص اس کا اہل ہو وہی اس میدان میں آگے بڑھے، دوسروں کو اس میدان سے دور رہنا چاہیے۔ معزز ناظرین، امت اسلامیہ ہی وہ امت ہے جسے اللہ رب العالمین نے قوت ذاکرہ سے نوازا ہے، اور اسناد اس امت میں باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم، یعنی تم حدیثیں سنو گے اور تم سے بھی سنا جائے گا، اور ان سے بھی حدیثوں کا سماع ہوگا جنہوں نے تم سے سنی ہوگی۔ نیز اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کا یہ مصداق، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انہی باتوں پر یہ حلقہ تمام ہوتا ہے۔ اگلے حلقے میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔